بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ سال 2020 اور موجودہ سال 2021 ایک وبا کرونا وائرس کے نام سے ساری دنیا کے اندر یاد رکھا جائے گا۔ اس وبا کے چلتے لاکھوں لوگ اپنی جانوں سے محروم ہو گئے، لیکن بحیثیت ہم مسلمان ہونے کے ان 2 سالوں کو اس لیے بھی یاد رکھیں گے کہ یہ 2 سال علماء کی وفات کے سال بن گئے۔ گزشتہ سال یعنی 2020 میں وقت کے بڑے بڑے علماء اولیاء اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس سال 2021 میں بھی ہمارے بہت سے اکابرین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ مثلا گزشتہ سال حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، سابق صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، اور ہمارے پڑوسی ملک میں حضرت مفتی ظفر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ بہت سے علماء اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور اس سال ابھی حال میں یعنی 1 مہینے کے اندر دارالعلوم دیوبند کے 3 بڑے اساتذہ حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب، اور ان کے چند دنوں کے بعد حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی، جنہیں دنیا ثانی ابن حجر عسقلانی کے نام سے جانتی ہے، اور پھر ان کے بعد امیر الہند داماد شیخ الاسلام حضرت مولانا قاری سید عثمان منصور پوری صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ان تمام اکابرین کی بال بال مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام دینی خدمات قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان اکابرین کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ بہرحال اس وقت جیسے حالات دنیا کے اور خصوصاً ہمارے ملک کے بنے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے اللہ جلد سے جلد اس بیماری کو، اس مصیبت کو ختم فرما دے۔ اس کے چلتے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے، اور آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو بھوکمری کے کگار پر ہیں، بے روزگاری کے کگار پر ہیں۔ اور بدقسمتی ہماری کہ آج ہمارے اوپر ایسے لوگ حاکم بن بیٹھے اور حکومت کر رہے ہیں جن لوگوں کو صحیح معنی میں حکومت کرنی ہی نہیں آتی، یعنی یوں کہہ لیجئے جو حکومت کے اہل نہیں ہیں۔ بہرحال یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ ہمارے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی، ان میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ اللہ قرب قیامت میں علم کو اٹھا لے گا۔ سوال کیا گیا کہ علم کس طرح اٹھ جائے گا؟ جبکہ ہم لوگ علم کو سیکھتے ہیں اور اپنے سینوں میں اس علم کو محفوظ کرتے ہیں، تو میرے آقا
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قرب قیامت میں علماء کو اٹھا لے گا. جب علماء اس دنیا سے اٹھ جائیں گے تو علم بھی اٹھ جائے گا. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہر ہفتے ایک نہ ایک خبر کسی نہ کسی بڑے عالم دین کی وفات کی ہم سنتے ہیں. ابھی کل پرسوں مدھیہ پردیش بھوپال کے مفتی اعظم حضرت مفتی عبدالرزاق صاحب کا انتقال ہوا، جو مدھیہ پردیش کے ایک بڑے عالم تھے اور جمعیت علماء ہند کے نائب صدر تھے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور ایک دوسری نشانی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی کہ حکومت نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی. اب ہم ان دو چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، علماء کا کثرت سے جانا اور نااہل لوگوں کے ہاتھ میں حکومتوں کا ہونا. اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ حکومت ہمیں کیا مدد پہنچائے گی؟ حکومت ہمارے لیے کیا کرے گی؟ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ حکومت مریضوں کی اور مرنے والوں کی صحیح تعداد بتانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور اگر غلطی سے کسی نے صحیح تعداد بتانے کی کوشش کی یا بتایا تو حکومت اسی کو ملک کا دشمن قرار دے دیتی ہے. یہ عجیب مسئلہ ہے. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ٹیلی ویژن کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے اخبارات کے ذریعے ایسے منظر بھی دیکھے، شاید اس ملک میں پہلے کبھی لوگوں نے ایسے منظر نہ دیکھے ہوں. یعنی دفنانے کے لیے قبرستان کم پڑ گئے یا جلانے کے لیے شمشان کم پڑ گئے، اور بعض لوگوں نے اپنے گھروں کے لاشوں کو گنگا میں اور دوسری ندیوں میں بہا دیا یا گنگا کے قریب ریت میں دفن کر دیا. کتنا شرمناک یہ منظر تھا. اور کسی نے کتنی بہترین بات کہی ہے کہ 70 سالوں میں اس ملک میں وہ ہوا ہے جو کبھی ہوا نہیں. یعنی مردے دفنانے کے لیے یا جلانے کے لیے آج قبرستانوں میں شمشانوں میں رشوت دینے کی نوبت آ گئی اور ٹوکن لینے کی نوبت آ گئی. بہرحال اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس بیماری کا خاتمہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی اور خصوصاً ہمارے ملک بھارت کے لوگوں کی اس بیماری سے، اس مصیبت سے حفاظت فرمائے. اور ایسے میں ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کو چھوڑیں اور ایک اچھی زندگی گزارنے کا عہد کریں، اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں اللہ انہیں معاف فرما دے، اور آئندہ سے ہم اپنی زندگی ایک بہترین طریقے سے گزاریں گے. کیونکہ موت کا تو بھروسہ کچھ ہے ہی نہیں، لیکن اس وقت خصوصاً لوگوں کو زیادہ موت سے ڈرنا چاہیے اور زیادہ آخرت کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اور یہ بھی نہ سوچیں کہ میں نیک آدمی ہوں، میں نمازی آدمی ہوں تو شاید اس بیماری سے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بیماری جب آتی ہے تو نہ کسی کا مذہب دیکھتی ہے اور نہ کسی کا نیک ہونا دیکھتی ہے، نہ کسی کا بددین ہونا دیکھتی ہے. بس یہ بیماری جس کو لگنی ہوتی ہے لگ جاتی ہے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس وقت آخرت کی فکر کرے، آخرت کی طرف توجہ دے اور اللہ سے خوب رو رو کے دعائیں مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے. اور جو بھی احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے.
اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔